اجاز بھائی، اکثر لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں، کچھ اسے اچھا سمجھتے ہیں، کچھ اسے برا سمجھتے ہیں. اچھا، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ اچھا اور برا بیک وقت کہا جاتا ہے، اس کے کچھ فوائد کچھ نقصانات سامنے آتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ پیچھے کچھ اور ہے کہ کیا ہم جوائنٹ فیملی میں بائی ڈیزائن ہیں یا بائی ڈیفالٹ ہیں. جی. اور زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بائی ڈیزائن نہیں ہوتے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں. یعنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی مرضی سے ایسا نہیں طے ہوا ہوتا، ایسا پچھلی نسلوں کی مرضی سے ہوا ہوتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے جب بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں تو وہ اکٹھے رہیں، پھر ان کا وہ اکٹھے رکھنے کے لیے بہت سے وہ منصوبے بناتے ہیں کہ کاروبار اکٹھا ہو جائے، گھر اس طرح کا بن جائے، چار دیواری کے اندر ہی یہ اکٹھے رہیں. تو وہ جیسے منصوبہ بنانے والے لوگ تو پچھلی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے چلے جاتے ہیں. جی. اور جن لوگوں نے پھر اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو آگے کیری کرنا ہوتا ہے انہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ پھر گھر میں جو بہویں آتی ہیں، درانی جٹھانی اور اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کے اپنے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اگر بیٹا ہے تو اسے اپنے قبضے میں رکھنا ہے، اگر خامت ہے تو اسے اپنے قبضے میں رکھنا ہے اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کیونکہ ایک عورت کو اپنا خامد کے بھائی کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو مشکل لگتا ہے، اپنی ساس کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو وہ مشکل لگتا ہے. خامد کے پھر دوست بھی ہوتے ہیں، پھر خامد کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی خامد کو شیئر کرنا پڑتا ہے. یعنی خامد کاروبار میں بزی رہتا ہے تو اس کاروبار کے ساتھ خامد کو شیئر کرنا پڑتا ہے. شام کو خامد ٹیلی ویژن دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں مخاصمت شروع ہو جاتی ہے. تو عورت کے ذہن میں جو سوکن کا تصور ہے یہ بڑا وسیع ہے. اس کا تعلق محض ایک اس عورت سے نہیں جو اس سے خامد کبھی چھین سکتی ہے. سوکن کا تصور بڑا وسیع ہے، یہ زندگی کے ہر رشتے میں در آتا ہے. ایسی چیزوں کے ساتھ خواتین اپنے خامد کو شیئر کرنے سے انکاری ہوتی ہیں جس سے کہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات ابھی کر رہے تھے بھائی، کہ جس میں یہ اپنے سپورٹ سسٹم کو اپنے اگینسٹ دیکھ رہے. جی. یعنی دنیا کی نظر میں جو ان کی سٹرینگتھ ہے کہ یہ اکٹھے رہتے ہیں اور لوگ ان کو اکٹھے دیکھ کے ان کی طاقت کو محسوس کر کے تجاوز سے باز رہتے ہیں، تو ان کو اس کا پوری طرح ادراک نہیں ہے. یہ اس طاقت کو کمزوری سمجھ رہے ہیں. اور جب گھر کی بات گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں اور لوگ اپنی شرارتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور نفاق پیدا کرتے ہیں. کچھ لوگ جو رشتہ دار نہیں ہوتے لیکن رشتے میں ہوتے ہیں، یعنی دوست احباب ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور اس میں بڑی قباحت ہے کہ جب ہم اپنے قریبی رشتوں میں دوستی برقرار نہیں رکھ سکتے، اچھے تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہمیں دور کے رشتوں میں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہماری دوستی اور اچھے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں گھر سے یہ جب پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے بھائی سے، بھائی کے بچوں سے، اپنی بھاوج سے یا ان دوسرے رشتوں سے اچھی طرح نباہ نہیں کرنا، تو اچھے نباہ کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، خواہش بھی کم ہو جاتی ہے. پھر ہم گھر سے باہر، دفتر کی جگہ، کام کاج کی جگہ، کاروبار کی جگہ، محلے کی جگہ اچھے تعلقات کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے اور یوں راہ ہموار ہو جاتی ہے فساد کی، فتنہ و فساد کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو سے کچھ اس طرح سوچنا چاہیے کہ شروع میں ہی ہم سوچیں کہ کن لوگوں سے ہم نے کبھی بھی تعلقات، ایک لسٹ بنانی شروع کریں کہ کن لوگوں سے ہم نے اپنے تعلقات کسی صورت خراب نہیں کرنے. سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ان سے اچھا آسان رشتہ، مہربان رشتہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں. تو ہمیں طے کر لینا چاہیے، لسٹ پہ اپنے ماں باپ کا نام سب سے اوپر لکھنا چاہیے. جی. پھر جو بہن بھائی ہیں ان کا نام لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں، تو کسی صورت بھی ہمیں کھونے نہیں چاہیے، ان کا نام لسٹ میں لکھنا چاہیے. پھر شریک حیات کی تو اہمیت ہی بہت زیادہ ہے. جو شخص بھی اپنی شریک حیات سے تعلقات اچھے نہیں رکھنا چاہتا یا نہیں رکھتا وہ تو خسارے میں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے شریک حیات سے تعلقات اچھے نہیں رکھیں گے تو لازماً آپ کے تعلقات اپنے بچوں سے بھی اچھے نہیں ہوں. تو شریک حیات کا نام لکھیے، پھر بچوں کا نام لکھیے. پھر آپ کے جو قانونی رشتے ہیں جیسے
آپ کے جو ان لاز کے جو رشتے جنہیں کہا جاتا ہے، بہو یہ ایک بیٹی ہے، چاہے تو اسے اپنی اسٹرینتھ بنا لے، چاہے تو اسے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دے. پھر داماد، بجائے داماد سمجھنے کے آپ اسے بیٹا سمجھے، وہ آپ کا قانونی بیٹا ہے، چنا ہوا بیٹا ہے، بائی چانس نہیں ملا. تو اس کو پوری طرح اون کرنا، اس کو پوری طرح اپنانا، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. تو یہ یوں جو آپ لسٹ بنا دیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ گھریلو ملازم ہماری خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے، ان کے ساتھ آنکھوں میں محبت رکھنی ہے، اگر ان کی طرف دیکھ کے تھوڑا مسکرا دیں، ان کے لیے اتنا ہی بہت ہے. اور جب ہم اس طرح آگے بڑھتے ہیں، یہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے معمولی تنخواہ پہ ہمارے لیے کتنی خدمات بجا لاتا ہے. ہم بعض اوقات اس سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہی سمجھدار، بہت ہی عقل والا، بہت ہی یہ اور بہت ہی وہ، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس معمولی تنخواہ میں جو ہمارا اتنا ساتھ دیتا ہے. اگر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں، پچھلے دنوں میں ٹریننگ پہ امریکہ میں تھا کچھ عرصے کے لیے، آپ یقین کریں اتنی عادتیں چونکہ پاکستان میں ہماری بگڑی ہوتی ہیں، قدم قدم پہ ہمیں اسسٹنس ملتی ہے، تو وہاں سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے. وہاں کتنی انفلوئنس ہے، کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ مالی خوشحالی ہے، تو اس مالی خوشحالی کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنی زندگی میں خود کوشش کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک ریفریشر تھا. مجھے یوں لگا کہ میرے ہاسٹل کا زمانہ واپس آ گیا، اور اچھا ہوا کہ میں نے ہاسٹل میں کافی طویل زندگی گزاری ہے، جہاں اپنے کپڑے دھونا، استری کرنا، کچھ چائے بنا لینا، کچھ چھوٹے موٹے کام اپنے کر لینا دشوار نہیں محسوس ہوتا تھا. تو جب بھی کبھی باہر جائیں تو اس طرح قطار اندر قطار ہمیں خدمت کرنے والے نہیں ملتے جیسا کہ پاکستان میں ہمیں ملتے ہیں، اور ہم ان کا پورا معاوضہ بھی نہیں دیتے، اچھا انہیں ایک مسکراہٹ بھی نہیں دیتے. تو لسٹ جو ہے یہ جو آپ بنانا شروع کرتے ہیں، تو اس لسٹ بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے نقشے تعلقات اچھے کرنے کی رخ پر چلنے لگتے. پھر آپ کی کسی سے دشمنی نہیں ہوتی. اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے تو اس کے درجات کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ناراضگی کم سے کم ہونے لگے. اگر زیادہ لوگ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں تو پھر ان کی ایک لسٹ بنا کے اس لسٹ کو بھی مختصر کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے. اگرچہ معاشرے میں ہمیں رول ماڈل اچھے نہیں ملتے، بہت ویل میننگ لوگ، بڑے ذہین لوگ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں، محاذرائی نظر آتی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف ہم آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی رہنمائی ملے گی، وہاں سے ہمیں رہنمائی کی بجائے محاذرائی نظر آتی ہے، وہاں پسماندگی نظر آتی ہے، اور ہم مایوس ہوتے ہیں. لیکن مایوسی تو گناہ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ لسٹ بنانا شروع کر دیں، جیسے کہ بھائی نے کہا کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اس کے جو جوائنٹ ہیں وہ ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ٹھیک کر لیں. دبے ایک جو فرسٹ کزن ہے یا چچا ہیں یا تایا ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل میں ان کے لیے نرمی اور وسعت پیدا کریں تو یہ ہماری طاقت ہے. اگر ہم اپنی نظروں میں ان کے لیے محبت نہ رکھیں، عزت نہ رکھیں، تو یہی ہماری کمزوری بن جاتے ہیں. بعض اوقات اس کے بہت برے نتائج نکلتے ہیں. اسی طرح ہمارے اہل محلہ، ہمیں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سمجھنا ہوگا کہ ہمسائے ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. ان کے ساتھ چھوٹی موٹی رنجشوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اگر ان کو کسی چیز سے تکلیف ہو، ہمیں کھلے دل سے انا کے بغیر اس تکلیف کو مان لینا چاہیے اور اس تکلیف کو دور کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں پھر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہیں. تو جتنے ہم ترقی یافتہ ہو چکے ہیں ٹیکنالوجیکلی، تعلقات میں ابھی ہم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہوئے. تو تعلقات میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے تعلقات پیچھے گھسٹ رہے ہیں، جبکہ ہماری زندگی بہت آگے ماڈرن نظر آتی ہے اور ترقی یافتہ نظر آتی ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے، یہ ہمارے تعلقات رنجشوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی سہولتوں سے آراستہ ہے. تو یہ زندگی بے مزہ کرنے والی بات ہے.